سید الانبیاء خاتم الانبیاء، مکہ کے سورج، مدینہ کے چاند، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا ہدیہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی و صحاب نبی کی بارگاہ عظمت میں درود پاک کا ہدیہ ایک دفعہ اور پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود والکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی آقائی و مولائی سرکار سیدنا علامہ اختر رضا خان ازہری المعروف حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں کتنے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت، خراج عقیدت، تحسین عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ حضرات یہ شعر میں ذرا اختیار رسول آپ دیکھیں، اختیار پیغمبر دیکھیں، اختیار رسول دیکھیں۔ یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جز نہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں۔ وہ جب چاہیں اور جسے چاہیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ یا رسول اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ سوریا کو سرا کر، سوریا کو سرزمی، سوریا کو سرا کر دے اور سرا کو بھی سوریا کر دے۔ اور تجھے کیا خوف و اختر، مجھے تیرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا خوف و اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور۔ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ درود پاک۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کل میرے سیرت رسول کے چند روشن پر روشنی ڈال
والی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ میں یہ حال ہے، کھودا پہاڑ نکلی چڑیا، اللہ کے ہاتھ ہائی فائی اتنا مائک لگا دیے ہیں بیچارے، کیا کہا جائے۔ بہرحال آپ سنیں، تقریر کرنی نہیں ہے بلکہ آپ کو جھیلنی ہے، سمجھ نہیں آئی نہیں کہ اتنا کیسے سے حضرات آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں، آپ مکہ کا اتہاس پڑھیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا ہے۔ مکے میں اسلام تو اس وقت سے پھیل رہا تھا، مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب طاقتیں، قوتیں، تلواریں اسلام کے باغیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب اسلام کے نام لیوا پہاڑ کی گھاٹیوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ کون کہتا ہے اسلام زر اور زمین سے پھیلا ہے؟ کون کہتا ہے اسلام قوت و ثروت سے پھیلا ہے؟ نا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق سے، محبت سے، ورنہ صحرائے عرب میں یہ مدفون ہو جاتا، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق کی طاقت سے۔ اور کردار محمد کا کیوں کر نہ اثر ہوتا، کردار محمد کا کیوں کر نہ اثر ہوتا، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اتنے ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی جو مکے میں گزری ہے وہ مصائب و آلام میں گزری ہے۔ یہ حضرات آج دنیا کے دانشوروں، عقل مندوں کو بتاؤ کہ مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب اسلام پریشانیوں کی راہوں سے گزر رہا تھا، مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب اسلام درد کی راہوں سے گزر رہا تھا، مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب حضرت بلال پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر کی کھال کھینچی جا رہی تھی، صحابہ کرام جانثاروں کو دہکتے ہوئے شعلوں میں لٹایا جا رہا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ حضرات اسلام تو اس وقت سے پھیل رہا تھا جب اسلام کی طاقت اور قوت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حضرت سرکار سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذرا سیرت کے گوشے آپ ملاحظہ کریں۔ وہاں پیغمبر اسلام آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخ ساز فیصلہ آپ ملاحظہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے، حضرات آپ غور کریں، دنیا کا کوئی بھی فاتح، دنیا کا کوئی بھی سپہ سالار، تاریخ گواہ ہے، دنیا کا کوئی بھی جرنل، دنیا کا کوئی بھی فاتح جب اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے، جب اپنے دشمنوں پر قابو پاتا ہے، جب اپنے دشمنوں پر وہ قابو حاصل کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خاک و خون میں گلتا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی بھی فاتح، کوئی بھی اپنے وقت کا جرنل جب آبادیوں پر قبضہ کرتا ہے، اپنے دشمنوں پر غالب آتا ہے تو ایک ایک کر کے دشمنوں کی خبر لیتا ہے، تحس نحس کر دیتا ہے، آبادی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کا کیا حال کیا۔ بہت ساری تاریخیں اس بات کی شہادت دے رہی ہیں دنیا کا کوئی بھی فاتح ایسے نہیں ہے جو اپنے دشمن پر غالب ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بخش دے، وہاں کا آبادیوں کو بخش دے، وہاں کے لوگوں کو نظر انداز کر دے۔ واہ پیغمبر اسلام، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی رفعت کو سلام، آپ کے مرتبے کو سلام، آپ کی عظمتوں اور رفعت کو سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم
جب مصائب و آلام جھیل کر مدینے کی سرزمین پر گئے اور جب وہاں سے نبی علیہ السلام 12 سال کی مدت میں 12,000 کی فوج لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کے رسول 12,000 کی فوج لے کر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور مکہ کے وہی لوگ جنہوں نے حضرت بلال پر کوڑے برسائے تھے، حضرت عمار بن یاسر کی کھال کھینچی تھی، حضرت صہیب رومی پر کوڑے برسائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا تھا، صحابہ اکرام کو تڑپایا تھا، رلایا تھا، اذیتیں دی تھی، فاقے کی راہوں سے گزارا تھا، مصائب کی راہوں سے گزارا تھا، حضرت سرکار سیدنا صہیب رومی کو بھی تڑپایا تھا، کوئی کسر ان ظالموں نے نہیں بخشی تھی، کوئی کسر ستانے میں ان بدماشوں نے نہیں بخشی تھی، اتنا ستایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی وطن، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول آج جب آئے ہیں تو لشکر آپ کے پاس، فوج آپ کے پاس، قوت آپ کے پاس، افراد آپ کے پاس، تیر و سنان آپ کے پاس، ساری عسکری قوتیں آپ کے پاس، سارے افواج آپ کے پاس۔ حضرات، اب جس کے پاس اتنی طاقت ہو، قوت ہو، اس کا برتاؤ دشمنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جتنے بھی قاتلین تھے، جتنے بھی صفاق تھے، جتنے بھی درندہ صفت لوگ تھے جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اعضائے بدنی کو کاٹا تھا، اعضائے بدنی کی توہینی کی تھی، آج وہی لوگ صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، آج وہی لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ واہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ منظر دیکھ کر سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید پکار اٹھے، یا رسول اللہ، آج ہم فاتح ہیں، آج ہم غالب ہیں، اے اللہ کے حبیب، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون بہا دینے کا دن ہے، یا رسول اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو